بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کے سامنے یہ بات ہے کہ مانسرہ کا جو اجتماع ہوا، ادھر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب استاد محترم کو آنے سے منع کیا گیا، روکا گیا کہ آپ اجتماع میں مت آئے، آپ کا بیان نہیں رکھا جائے گا، تو اور آپ آئے تو انتشار پھیلے گا۔ استاد محترم مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ عالیہ حفظہ اللہ تشریف لائے، لیکن وہاں ان کو اندر آنے سے بھی روکا گیا، اور وہاں پر مولانا کو آنے سے روکا گیا، اور راستوں میں گڑھے کھودے گئے اور گاڑیاں کھڑی کی گئی مولانا کے راستے میں کہ مولانا اندر نہ آ سکے اور مولانا صاحب اندر آ کے بیان نہ کر سکے۔ تو بھائی دیکھیں، تبلیغ کا یہ اصول نہیں ہے اور تبلیغ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تبلیغ کا کام تو نبیوں والا کام ہے، جنہوں نے تبلیغ کے کام تو وہ ہے جن میں غیروں کو بھی اپنا لگایا، لوگ تبلیغ کے کام میں تو غیروں کو بھی اپنے سینے سے لگایا جاتا ہے، اور مخالف لوگوں کو بھی سینے سے لگایا جاتا ہے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب حفظ اللہ تو وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے ذریعے اللہ نے کتنے کروڑوں لوگوں کو ہدایت دی، کروڑوں لوگوں کو ایمان نصیب کیا، کروڑوں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی مولانا کی وجہ سے، مولانا کی آواز کی وجہ سے، مولانا کے بیانات کی وجہ سے۔ آج بھی لوگ غیر مسلم بیانات مولانا کے سنتے ہیں۔ خود نوشہر فیروز میں ایک غیر مسلم نے مجھے بتایا کہ میں مولانا کے بیان سنتا ہوں اپنے گھروں میں، مولانا بہت اچھا بیان کرتے ہیں، آپ کے استاد بہت اچھا بیان کرتے ہیں۔ تو بھائی تبلیغ کا یہ اصول نہیں ہے، مولانا تو اپنے ہیں، ساری زندگی مولانا نے تبلیغ کے کام میں لگا دی، اور ساری زندگی اپنے بیوی بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دیا جتنا تبلیغ کے کام کو مولانا نے ٹائم دیا۔ تو یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا طریقہ ہے، کون سی شریعت ہے، یہ کون سے طریقوں پہ چل رہے؟ معذرت کے ساتھ میں خود الحمدللہ رائے ونڈ سے فارغ ہوں، میرے استاد رائے ونڈ کے مولانا عبید اللہ خورشید صاحب دامت برکاتہ عالیہ استاد ہیں میرے، مولانا فہیم صاحب بھی میرے استاد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا احمد بٹرہ صاحب حفظ اللہ وہ بھی میرے استاد ہیں، اور اس کے ساتھ مولانا نذر الرحمان صاحب، مولانا عبد الرحمان صاحب، مولانا احسان الحق صاحب، یہ سارے میرے استاد، ان سب نے مجھے پڑھایا ہے، اور میں رائے ونڈ سے فارغ ہوں۔ تو اس میں جو پہلی بات تو جو عوام الناس ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ جو بڑے بڑے علماء کا یہ رائے، جو جتنے بھی علماء کرام ہیں ان میں عوام کو نہیں بولنا چاہیے، عوام کو اس میں کودنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس طرف بھی عالم ہے، اس طرف بھی عالم ہے۔ اگر عوام میں سے کوئی کسی ایک کے بھی مخالف ہو گیا اور کسی ایک عالم کے بھی دل میں کمی آ گئی تو پھر وہ اپنی خیر بنائے، وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، ہو سکتا ہے اس کا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ تو وہ عالم ہیں، عالم کو بات کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ آپس میں علماء ہیں، لیکن عام آدمی اور جس کو نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ نماز بھی اس کی صحیح نہیں، نماز بھی اس کی درست نہیں، اور وہ عالم پہ بھوکے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب استاد محترم زندگی بھر برداشت کیا ہے اور غیروں کو بھی سینے سے لگایا ہے، اور ہمیشہ مولانا کے بیان کی مخالفت ہوئی ہے، اور باہر تو خود مجمع عوام ترستا ہے مولانا کے بیان کو۔ مولانا کو کیا ضرورت ہے کہ رائے ونڈ میں بیان کرے یا اجتماع میں جا کے بیان کرے؟ مولانا جاتے اس سے تو تبلیغ کو بلکہ اور پاور ملتی ہے اور طاقت ملتی ہے۔ اور کتنے لوگ جو تبلیغ میں پہلے وقت نہیں لگاتے تھے اور رائے ونڈ میں نہیں آتے تھے، اجتماع میں نہیں آتے تھے، ہمارے استاد محترم مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی دعوت دینے کی وجہ سے کہ ان کو 3 دن لگاؤ، چلہ لگاؤ، دینے کی 4 مہینے لگاؤ، دینے کی وجہ سے لوگ تبلیغ میں آئے اور تبلیغ کے کام سے جڑے۔ آج انہوں نے داڑھیاں رکھی، سنت رسول رکھی، نمازی بن گئے اور سر پہ پگڑیاں سجا لی، کتنے لوگ مولانا کی وجہ سے عالم بنے۔ تو یار یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ مولانا صاحب اتنی بڑی عظیم ہستی ہونے کے باوجود اجتماع میں عالم کو روکا جا رہا ہے اور راستے میں گاڑیاں کھڑی کی جا رہی ہے، اور مولانا کے ساتھ برا رویہ وہاں اختیار کیا گیا، اور یہ بڑی دل کو تکلیف ہوئی اس رویے سے۔ یہ رائے ونڈ والوں سے اور بڑے حضرات سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں محبت سے رہیں، تاکہ تبلیغ کا کام میں دیکھیں پہلے بڑی پاور تھی، بڑی طاقت تھی، اور پہلے ایک ٹائم تھا کہ تبلیغ کام میں جو تھی لوگوں کی زندگیاں بدل رہی تھی، اب بھی بدل رہی ہے، لیکن اب یہ کام میں لوگوں میں وہ نہیں رہا جو تبلیغ کے کام میں پہلے محنت جو زیادہ تھی، اور آج کل لوگ تبلیغ میں جاتے ہوئے ٹائم پاس کر کے آ جاتے ہیں۔ پہلے کے لوگ تھے، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ تبلیغ کو جب بھی تبلیغ کے کام کو نقصان پہنچایا ہے، اپنے نے نقصان پہنچایا ہے، اور اپنے لوگوں نے تبلیغ کے کام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، غیروں نے نہیں پہنچایا۔ تو بھائی ہم تبلیغ والے سمجھ کر یہ نہ سمجھے کہ ہمارے آپ سے التماس ہے کہ مولانا کے بارے میں بھی دل میں کمی نہیں آنی چاہیے،
میں نے مولانا کا بیان سنا، جو مولانا صاحب نے وضاحت کی، سارا بتایا کہ میرے ساتھ کیا 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 گیا اور کیسے راستہ میں روکا گیا، اور رائے میں جو 2 گروپ تھے ان کو کس طرح اللہ نے باہر نکال پھینکا۔ تو بھائی ہمیں تو اخلاص کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ اور مولانا صاحب عظیم ہستی ہے اور ہر بندہ جانتا ہے، ورنہ دوسرے حضرات کو کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا، بہت کم لوگ ہیں جنہیں لوگ جانتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ خورشید صاحب ہیں، انہیں لوگ جانتے ہیں، وہ ہمارے استاد محترم ہیں۔ مولانا طارق صاحب برکاتہ اللہ، وہ بھی ہمارے استاد محترم ہیں، انہیں جانتے ہیں۔ باقی اور لوگوں کو کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس مولانا صاحب کی وجہ سے آج لوگوں کی زندگی بدلی، کتنی ناچنے عورتوں نے توبہ کر لی ہے، سر پہ دوپٹہ لے لیا ہے، نمازی بن گئی ہے۔ اور ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم مولانا کے بارے میں الٹی سیدھی بات کریں، یا مولانا کو بیان سے روکے، یا مولانا کے بیان کی مخالفت کرے؟ تو ایسا نہ کرے بھائی، خوف خدا کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور مولانا صاحب ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، مولانا صاحب سے ہمیں محبت ہے، اور دوسرے علماء ہیں وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ لیکن میری عوام الناس سے یہ گزارش تھی کہ وہ اس مسئلے میں نہ پڑے، وہ کہ مولانا صاحب کو صحیح بولے یا مولانا صاحب کو غلط بولے، یا رائے کے حضرات کو غلط بولے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بہت غلط ہے۔ شورا کے مشورے میں مولانا کو رکھا جاتا ہے کہ مشورے میں آپ کے نہ آئیں۔ بھائی کیوں نہ آئیں؟ مولانا صاحب رائے کا حصہ ہے، اگرچہ مولانا صاحب نے رائے سے اپنا مدرسہ الگ کر دیا ہے، لیکن وہ پڑھے تو رائے کے اندر ہی ہے، اور زندگی ساری رائے میں لگا دی، اور دین کے کام میں لگا دی، تبلیغ کے کام میں لگا دی۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو ہر ایک کو تبلیغ میں لانے والے ہیں، تبلیغ سے الگ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ اور تبلیغ کے کام سے روکنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ اجتماع میں آنے سے روکنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ بیانات سے روکنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ تو ایسا نہ کرے بھائی، اپنے دلوں کو وسیع کرے، کشادہ کرے، ہر ایک کے لیے اپنے دل کو کھول کے رکھے۔ ہمارے آپس کے اختلافات، ہمارا آپس کا توڑ جو ہے، عوام کو آپس میں